بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت دور تھی، اتنی دور کہ اب ان سے دوبارہ کبھی مل بھی نہیں سکتی تھی۔ بس آپ سمجھ جائیے، میرے گھر والے میرے بچپن میں ہی مجھ سے بچھڑ گئے تھے، اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے، تو میں کیا امید رکھتی۔ زندگی دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ جب میں 16-17 سال کی ہوئی تو مجھے اپنے گھر میں، اپنے رویے میں اور ہر چیز میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنی چچی جان کے ہاں رہا کرتی تھی۔ چچی جان مجھ سے بہت پیار کرتی، پر کبھی کبھی ان کا رویہ عجیب ہو جاتا۔ آج بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آئیں گی، اور جب بھی وہ ایسا کہتی میرے ساتھ بہت کچھ عجیب سا ہونے لگتا۔ رات کے تقریباً 8 بجے تھے جب چچی نے اپنی صورت مجھے دکھائی۔ ہمیشہ کی طرح وہ مسکراتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور کہنے لگیں، چلو سر کی مالش کرتی ہوں، تمہیں اتنی پرسکون نیند آئے گی کہ صبح ہونے سے پہلے جاگ نہیں پاؤ گی۔ چچی نے یہ کہہ کر میرا سر اپنی گود میں لے لیا اور میرا سر سہلانے لگیں۔ میں بے خبری میں بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، پر میں پوچھ نہیں پائی۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ پھر چچی نے میرا سر بستر پر رکھا اور جانے ہی لگی تھیں کہ میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ چچی، آپ جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ پیچھے مڑیں اور بولیں، ارے تو جاگ گئی، تجھے نیند نہیں آئی کیا؟ نہیں چچی، مجھے نیند نہیں آئی، میرا بالکل دل نہیں کر رہا سونے کا۔ میری بات پر چچی عجیب سا منہ بنا کر بولی، اچھا رکو میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کے پاس ایک دودھ کا گلاس تھا۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے سر سے پکڑ کر کسی بچے کی طرح سارے کا سارا دودھ گلے میں انڈیل دیا۔ میں نام بھی کرتی تو کیسے کرتی؟ دودھ پیتے ہی مجھے بے ہوشی والی نیند آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ رات کا وہ وقت کیسے گزرا۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی، طبیعت بھی ٹھیک تھی۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں چچی کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ ان کا کمرہ بھی بند تھا اور باہر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ چچا کا کمرہ، سب لوگوں کے کمرے کھلے ہوئے تھے، پر چچی کا کمرہ بند تھا۔ میں نے پورا گھر گھوم کر دیکھا، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف چچی اور میں ہی تھے۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا۔ چچی نے پہلے تو دروازہ نہ کھولا۔ میں باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ شاید کہ چچی یہ سمجھی ہوں گی کہ میں ان کے کمرے کے سامنے سے ہٹ گئی ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی جب انہوں نے دروازے کو اندر سے کھولا۔ میں نے دیکھا چچی بہت خوش تھی، ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں روپے تھے۔ وہ بہت خوشی پیسے گن رہی تھیں کہ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئیں اور میری طرف غصے سے دیکھ کر بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے ڈرا ہی دیا۔ تیرا چچا کہاں گیا؟ انہوں نے باتیں بدلنے کی کوشش کی، پر میری نظر انہی پیسوں پر تھی جو ان کے ہاتھ میں تھے۔ چچی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ زیادہ سوال مت کر، جا کر اپنا کام کر۔ یہ کہہ کر چچی نے مجھے ٹرخا دیا، پر میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ضرور چچی نے کہیں نہ کہیں سے کوئی لمبا ہاتھ مارا ہے، ورنہ اتنے پیسے تو انہوں نے پوری زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ مجھے چچی پر شک بھی ہونے لگا تھا، پر میں بولی نہیں، کیونکہ وہ بات کا بتنگڑ بنا کر ہمیشہ مجھے چچا کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیتی۔ ایسے میں میرے لیے ان کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا۔ دن بھر ہم نے یوں ہی اکیلے وقت گزارا، مگر چچی مجھ سے کھجی کھجی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتیں۔ میں ان کو بلاتی تو وہ نظریں چرانے لگتیں اور میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا رویہ اختیار کیے ہوئے تھیں۔ لگتا تھا جیسے چچی کو میں بہت پسند آ گئی ہوں، پر ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں پر کبھی مجھے ترجیح نہیں دیتی تھیں، لیکن آج کبھی مجھے دودھ بنا کر پلاتی، کبھی ربڑی کھلاتی تو کبھی کچھ کرتی۔ مجھے تو چچی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ برا رویہ رکھے ہوئے ہو ایک دم سے اچھا ہونے لگے تو اس پر شک ہی ہونے لگتا ہے۔ خیر، میں نے بھی چچی کے ساتھ کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔
پر وہ راز کیا تھا جس کی خاطر وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے راز مجھ پر آشکار بھی ہو گیا کہ چچی ایسا کیوں کر رہی تھیں۔ میری چچا زاد بہن ثانیہ صبح کی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی، اس کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ خیر وہ چچی کے پاس آئی، کسی بات پر ان دونوں کی تلخ کلامی ہو گئی تو میری چچا زاد بہن سونیا اونچی اونچی آواز میں چچی سے کہنے لگی، اماں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ تم اسے بھی روز رات کو دودھ کا گلاس پلاتی ہو نا تاکہ وہ سو جائے، اور تم… ابھی وہ یہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ چچی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر ناحلف، تجھے میں نے اس لیے پال پوس کر بڑا کیا کہ تو سانپ کی طرح مجھے ہی ڈسنا شروع ہو جائے۔ شرم کر، تو اپنی ماں کی نیت پر شک کرتی ہے۔ ارے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہی کیا جو وقت کی ضرورت تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج تیری قربانی دینا پڑتی۔ یہ دونوں مبہم سے انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا چچی جان میری قربانی دیتی ہیں؟ میں چچی کی باتیں سن کر یہی سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب مجھے خود ہی کچھ پتہ کرنا تھا۔ خیر مجھے اور تو کوئی بات نہیں پتہ تھی، البتہ سونیا نے چچی سے کہا تھا کہ تم روزانہ رات کو سائموں کے لیے دودھ کا گلاس کیوں رکھتی ہو، مجھے خوب معلوم ہے۔ اب میرا شک سب سے زیادہ دودھ کے گلاس پر جا رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں رات ہوتے ہی دودھ کا گلاس نہیں پیوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر میں نے واقعتاً ایسا کیا۔ رات کو چچی جان جب دودھ لے کر میرے کمرے میں آئیں تو میں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ چچی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، کہنے لگیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب کیا تم مجھے یعنی اپنی چچی کو انکار کرو گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چچی جان، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مجھے لگا اگر میں دودھ نہیں پیوں گی تو آپ ساتھ میں انڈا بھی لا کر دیں گی۔ میں نے یہ دیکھ کر کے کہ چچی اپنی بات سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہیں، میں نے ان کے سامنے بہانہ کر دیا تاکہ وہ میرے کمرے سے چلی جائیں۔ چچی کے جانے کے فوراً بعد ہی میں نے دودھ کا گلاس لیا اور کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ کھڑکی کے باہر نرم لان کی زمین تھی جس میں دودھ جذب ہو جانا تھا، سو مجھے فکر نہیں تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد چچی پھر میرے کمرے میں داخل ہوئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے دودھ پی لیا ہے یا نہیں۔ میں غسل خانے میں تھی جبکہ گلاس سے دودھ ختم ہو چکا تھا۔ چچی اطمینان کر کے میرے کمرے سے چلی گئیں۔ جب میں باہر آئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مطلب چچی گلاس لے کر چلی گئی تھیں۔ ان کو اطمینان تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ضرور گہری نیند سو جاؤں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مجھے نیند آ جانی تھی اگر میں نے دودھ پی لیا ہوتا، پر آج میں نے دودھ گرا دیا تھا، سو نیند نہ آئی۔ میری آنکھوں سے تو نیند کوسوں دور تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے احتیاطاً اپنے کمرے کی روشنی بجھا دی تھی۔ آج مجھے بالکل بھی نیند نہ آ رہی تھی، آئی بھی تو کچی پکی نیند تھی، یعنی میں اگر کسی کے کمرے کے داخل ہونے کی آواز سنتی تو ضرور جاگ جاتی۔ اور پھر اللہ نے جب مجھے راز دکھانا تھا دکھلا ہی دیا۔ رات کا 1 بجا ہوگا کہ باہر والے دروازے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے پیچھے سے کسی نے زور کا دھکا دیا تھا۔ میں نے کمرے کو کنڈی نہیں لگائی تھی، یوں دروازہ یکدم کھل گیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا۔ وہ اپنا نقاب اتارنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی، میں گھبرانے لگی۔ میری چیخنے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ میرے کمروں کی طرف بھاگے آئے۔ ایسن سے بھاگ کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ میری تو چیخو پکار کی آواز سن کر سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ چچا اور میرے چچا کا بیٹا ظہیر بھی ان میں شامل تھے۔ چچا جان مجھے بچا لیں چچا جان، میں مر جاؤں گی، میں یہ کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ چچی مجھے خونخوار نظروں سے گھورنے لگیں۔ ارے لڑکی کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی عاشق ملنے کے لیے بلایا تھا؟ چچی میری یہ بات کرتے ہوئے مجھے بہت بری لگی تھیں۔ آج پہلی بار انہوں نے مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، اور سچ پوچھے تو آج ہی ان کی بری نیت مجھ پر عیاں ہوئی تھی۔ نہیں چچی، مجھ سے ملنے کون آئے گا؟ بس مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ باہر والے کمرے سے
کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری بات سن کر چچی نے سر پکڑ لیا اور چچا سے بولی، ارے جی سنتے ہو، اس کا اپنا ہی کوئی کارنامہ ہوگا، ویسے بھی چند دنوں میں یہ جو گل کھلانے والی ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر چچی نے برا سا منہ بنایا، اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ میں نے آج تک کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں اپنی چچی جان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ میری تو تربیت میری ماں نے بھی نہیں کی تھی، پھر وہ ایسی باتیں جان بوجھ کر کیوں کر رہی تھیں؟ میں مارے دکھ کے بہت زیادہ رونے لگی۔ چچی نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ مجھ پر ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ چچی جان نہ ہی مجھ سے مخلص ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں چچا سے اپنی شکایت دوبارہ کروں۔ ہاں، مگر یہ بات خطرے والی بھی تھی اور مجھے عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آج جب کہ میں نے دودھ نہیں پیا تو میں نے اس شخص کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چچی میری عزت کا سودا کر کے اپنے لیے عیش و آرام خرید رہی ہے۔ یہ خیال ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ کوئی لڑکی خود پر ایسا الزام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر یہ تو پورے کا پورا واقعہ تھا جس کا مجھے شک بھی تھا، اور چچی پر بھرپور شک تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے بہت سارے پیسے چچا کو دیے تھے۔ چچا بھی ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے، مگر چچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا صاف مطلب تو یہی تھا کہ چچی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی تھی جو کہ مشکوک تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں کبھی بھی چچی کی دی ہوئی کوئی بھی چیز سونے سے پہلے نہیں کھاؤں گی، اور چچا کو ضرور اطلاع کر دوں گی کہ وہ سونے سے پہلے گھر کے دروازے اچھی طرح چیک کر لیا کریں۔ دوسری بات تو میری پوری نہیں ہو سکی کیونکہ چچا تک میری اتنی رسائی نہیں تھی۔ چچی ہر وقت ان کو اپنے حصار میں ہی رکھتی، کوئی بھی بات کرنا ہوتی تو وہ چچی کو ہی بتائی جاتی۔ خیر، دوسری بات میرے ہی اختیار میں تھی۔ اب چچی روزانہ رات کو مجھے دودھ لا کر دیتی تو میں اسے پینے کی بجائے پچھلے والے لان میں گرا دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کا یہی حل ہے۔ ایک دو دن تو کچھ نہیں ہوا، شاید چچی یہ آزما رہی تھی کہ دودھ پی کر مجھے نیند آتی ہے یا نہیں۔ اب چچی جان جب بھی میرے کمرے میں آتی میں جاگ رہی ہوتی، یہ دیکھ کر چچی کو بہت غصہ آتا، کہتی کہ تو نے لازمی دودھ نہیں پیا ہوگا، کہیں نہ کہیں گرا دیا ہوگا۔ اب مجھے اس بات پر مزید شک تھا، سو دودھ پینا تو بند ہی کر دیا۔ چچی اس بات پر روز غصہ کرتی، پر میں بھی روزانہ دودھ گرا دیتی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے، جب میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ چچی مجھے ہمیشہ کی طرح ہسپتال لے کر گئیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، پر آج میں ڈاکٹر سے خود بات کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں چچی مجھے اتنے خفیہ طریقے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے کہ میرے چچا اور چچا زاد بھائیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ کر لی تھی۔ ڈاکٹر نے جب مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی شادی کب ہوئی تھی تو میں حیرت سے چچی کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ چچی کو جواب دیتی میں نے کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب میری شادی نہیں ہوئی، میں تو اپنی چچی کے گھر رہتی ہوں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر ذرا حیران بھی ہوا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ بیٹی کیا تم کسی کو جانتی ہو، مطلب کسی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے؟ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے تو جیسے گھن آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کسی کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ اچھا بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں ابھی تصدیق کر لیتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ چچی یہ بات سن کر مجھے باہر لے جانے کا بولی، پر میں بھی آج چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نہیں چچی میں باہر نہیں جاؤں گی، ڈاکٹر میری بیماری کے بارے میں بتائیں گے تبھی جاؤں گی۔ چچی میری بات سن کر اپنا سر پیٹنے لگیں۔ میں نے تجھے جتنا کہا ہے اتنا ہی کر، میری ماں بننے کی کوشش مت کر۔ چچی نے مجھے باہر جانے کے لیے زبردستی کی تو ڈاکٹر نے مجھے روک دیا۔ بہن جی آپ اتنا ضد کیوں کر رہی ہیں، آپ اپنی بچی کو جاننے دیں کہ وہ امید سے ہے، حاملہ ہو چکی ہے، اب اس کے لیے تو مسئلہ بنے گا ہی۔ آپ بتائیں کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ چچی کا رنگ پیلا پڑ گیا اور میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ چچی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ خدا کے لیے چچی بتائیں وہ کون ہے، آپ ہی کسی کو میرے کمرے میں بھیجتی ہیں نا؟ میں وہیں بیٹھے ہوئے رونے لگی۔ ارے تو پاگل تو نہیں ہو گئی، مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟
تیری اپنی عاشقی معشوقی ختم نہیں ہوتی، اپنے گناہ کا الزام مجھ پر تھوپ رہی ہے۔ چچی مجھے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی، چچی مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا ہوں، اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی، سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم بتا دو، تم نے ضرور میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں ہی لڑ پڑیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں الگ کر دیا، بولا کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کے باپ کا بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو اگر کسی پر شک ہے تو بتا دیں۔ چچی یہ سن کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں اور بولیں، ڈاکٹر صاحب آپ یہ بچہ ضائع کر دیں، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، ہمیں نہ ہی اس کے باپ کا نام جاننا ہے، یہ سب جان کر بھی ہم کیا کر لیں گے، ہمیں تو اپنی بچی کی عزت بچانی ہے۔ چچی یہ کہہ کر رونے لگیں، پر میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آج سے پہلے بھی 2 بار ایسا ہو چکا تھا کہ میں امید سے ہوئی چچی مجھے ہسپتال لے کر آئیں اور پھر اس بچے کو ضائع کروا دیا۔ یہ سب کھیل چلتا ہی جا رہا تھا، اگر مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میں بھی اسی طرح اندھی اور بیٹھی رہتی، پر اب میں جاننا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا کیونکہ 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر چچی نے خوف زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، تو یہی مر، میں گھر جا رہی ہوں، میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تو نے یہ سب کیوں کیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے، میں تو تمہارے چچا کو کہہ دوں گی کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ کہہ کر چچی تو چلی گئیں، پر میرا دل اجڑ گیا تھا، میں رونے لگی، زور زور سے رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں 25 سال سے اس علاقے میں نوکری کر رہا ہوں، تمہارے والدین کو بھی جانتا تھا، تم ایک شریف خاندان کے چشم و چراغ ہو، اس بارے میں فکر نہیں کرو، مجھے تمہاری چچی کوئی مکار عورت معلوم ہوتی ہے، اس نے ہمیشہ سے ہی تمہیں میرے پاس لا کر مجھے تمہارے بارے میں غلط بات ہی بتائی ہے، پر اب میں گیا ہوں کہ یہ جو عورت کہتی آئی وہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، تم اتنی معصوم ہو، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اتنی معصوم اور خوبصورت پیاری سی لڑکی، پیاری سی بچی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے، وہ واقعی ہمارے علاقے کے ہی تھے، ان سے بات کر کے میری پریشانی کم ہو گئی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کہا، میں تم کو ایک آدمی سے ملواتا ہوں، وہ تمہیں ساری کی ساری سچائی ضرور بتا دے گا، وہ فقیر ہے، یہیں پر رہتا ہے، تمہاری چچی تو اسے کئی بار دھان بھی دے چکی ہے، پر وہ اس سے کچھ بھی نہیں لیتا، کہتا ہے کہ پہلے تو اپنے گناہ صاف کر، اس ہسپتال میں آنے والے چند ایک ہی مریض ہیں اور میں ان کی پوری زندگی کی کہانیوں سے واقف ہوں، تمہاری چچی بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب مجھے اس فقیر کے پاس لے گئے۔ اجڑے بالوں والا یہ فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا اکثر ہی ہمیں آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ فقیر نے ڈاکٹر کی بات سنتے ہی کہا، میں تیرا کام کر دوں گا، اے لڑکی، تو رات کے 1 بجے دلہن بن کر اپنے گھر کی چھت پر آ جانا۔ اس نے اتنی بات کی اور مجھے جانے کو کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جیسا فقیر صاحب کہہ رہے ہیں تم بالکل ویسا ہی کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، پر میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے بھی دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ شاید اس طرح میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں رات کے 1 بجے دلہن بن کر اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گئی تھی۔ گھر کی چھت پر کالا سیاہ سناٹا تھا، آس پاس کی چھتیں جڑی ہوئی تھیں۔ ہمارے گھر کے پاس ایک خالی گھر تھا، اس کی بھی چھت پر اکثر ویرانی اور اداسی رہتی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پر فقیر کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے یہاں بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک نقاب پوش، بالکل ویسا ہی جو اس دن میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، چھت پر آیا اور مجھے دبوچ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں تو جان نہیں سکی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بس پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک گاڑی میں اور اس کے بعد میں ایک کمرے میں موجود رو رہی تھی۔ میرے سامنے وہی انسان بیٹھا تھا جو اس دن میرے کمرے میں آتے ہوئے میں نے دیکھ کر شور مچایا تھا، جس کے چہرے پر نقاب تھا پر اس کی آنکھیں مجھے یاد تھیں۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کہانی نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ غلط نہیں ہوتا اور نہ ہی ویسا ہوتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں۔ اس شخص نے مجھے بہت عزت سے رکھا اور کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا،
میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا اور میرا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ یہ دیکھو، میرے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہے، اس پر تمہارا انگوٹھا ہے۔ سب لوگوں کی موجودگی میں ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد تمہارے چچا چچی نے اور مجھے تم سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ تمہاری چچی کو تو میں نے پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مجھے تم سے ملنے دے۔ مجھے لگا کہ میرا بچہ ہوگا تو اس کو رحم آ جائے گا، پر اس نے میری اولاد چھین لی۔ یہ بات مجھے میرے ڈاکٹر نے بتائی تھی، یہی ڈاکٹر ہمارا بھی ہے۔ اس نے آج تک ہمارے ساتھ نمک حرامی نہیں کی۔ ڈاکٹر فضل نے جب مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم میری اولاد کی ماں بننے والی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اماں ابا کو منانے کے بعد ہی تمہیں میں وہاں سے بازیاب کروں گا۔ بھلا ہو ڈاکٹر فضل کا اور ان کرایہ داروں کا جنہوں نے میری مدد کی، ورنہ تو میں کبھی تم تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر وزیر علی خان خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگی، کبھی کبھی زندگی 2 پل میں کیسے بدل جاتی ہے۔ میں جو خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، میرا احساس جرم اب خوشی میں بدل گیا تھا، کیونکہ میں شوہر کے گھر تھی، اور یہ بھی کہ میرا شوہر بہت غیرت مند تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔